الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مومنوں پہ مقرر وقت پر فرض کی گئی ہے۔ وقال اللہ تعالی ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من اطاعنی فقد اطاع اللہ ومن عصانی فقد عصی اللہ، جس نے میری فرما برداری کی اس نے اللہ کی فرما برداری کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے محترم بزرگوں اور مسلمان بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو یہ فقیر ایک مرتبہ پھر اللہ پاک کا لاکھ لاکھ احسان اور شکر ادا کرتا ہے جس نے اس فقیر کو ایک مرتبہ پھر بیان کرنے کی سعادت نصیب فرمائی۔ اللہم لک الحمد و لک الشکر۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، شریعت میں نماز کے عمل کو دوسرے عملوں کی نسبت یہ خاص امتیازی شان حاصل ہے کہ تمام احکام زمین پر فرض ہوئے۔ نماز معراج شریف کی رات میں عرش سے اوپر جا کر فرض ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو پاس بلا کر خاص الخاص حضوری میں یعنی مقام اپنے بالکل آمنے سامنے بلا کر نماز کا تحفہ جو ہے ہدیتاً عطا فرمایا اور نماز فرض کی۔ جس قدر اہتمام اس فرض کا ہوا بقیہ فرائض کا اہتمام اس کا اشیر بھی نہیں ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی شب بیت المقدس میں مسجد الاقصی کے دروازے پر پہنچے تو وہاں ایک جگہ حوران جنت کو بیٹھے ہوئے دیکھا۔ حوروں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ حوران جنت نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نیک لوگوں کی بیویاں حوران جنت ہیں، آج آپ کے پیچھے نماز پڑھنے آئے ہیں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے آگے چلے۔ جب مسجد الاقصی کے اندر پہنچے تو ساری مسجد کو نمازیوں سے بھرا ہوا پایا۔ ایک دراز قامت خوبصورت بزرگ کو نماز میں مشغول دیکھ کر پوچھا کہ جبرائیل یہ کون ہے؟ عرض کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ ایک اور نورانی شکل اور صورت والے بزرگ کو نماز پڑھتے دیکھا جن کے سر اور داڑھی کے بال سفید تھے۔ پوچھا جبرائیل یہ کون ہے؟ عرض کیا کہ یہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہیں۔ ایک اور بزرگ کو دیکھا جن کی رنگت سانولی اور بڑی من موہنی تھی، چہرے پر جلال کے آثار نمایاں تھے۔ پوچھا کہ جبرائیل یہ کون ہے؟ عرض کیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے عاشق صادق لاڈلے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے۔ الغرض نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں پہنچتے ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اذان کہی، آسمان کے دروازے کھلے، فرشتے قطار در قطار آسمان سے نازل ہوئے۔ جب ساری مسجد اندر باہر سے بھر گئی تو ملائکہ ہوا میں صف بستہ ہوئے، حتیٰ کہ زمین و آسمان کا خلا پر ہو گیا۔ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اقامت کہی تو صف بندی ہو گئی۔ امام کا مصلی خالی تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے امام الاولین اور آخرین سید الانس و ملائکہ کا ہاتھ مبارک پکڑ کر عرض کیا اللہ کی قسم، مخلوق خدا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم
سے افضل اور اعلیٰ کوئی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم امامت فرمائیے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز پڑھائی۔ سلام پھیرنے کے بعد جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، اے محبوب کل جہاں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے 1,24,000 انبیاء مرسلین اور 7 آسمان کے خاص فرشتوں نے نماز ادا کی ہے۔ نماز سے فراغت پر آپ کو رف کی سواری پیش کی گئی، آپ آسمانوں پر تشریف لے گئے۔ ملائکہ کے قبلہ بیت المعمور کے پاس پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، فرشتوں نے اقتدا کی۔ نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 طرح کے لوگ دیکھے، ایک گورے چٹے سفید رنگ کے جن کے لباس بھی سفید تھے، دوسرے وہ جن کے چہرے سیاہ اور کپڑے میلے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کیا، روشن چہرے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے نیک وکار ہیں، اور سیاہ چہروں والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے گناہگار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں پر گناہگاروں کے لیے شفاعت فرمائی جو قبول ہوئی۔ یہاں سے چل کر سدرۃ المنتہا پر پہنچے، وہاں جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے تشریف لے جائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم مجھ سے سچی محبت رکھتے ہو تو پھر ساتھ کیوں چھوڑتے ہو؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے اللہ کے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ایک بال برابر بھی میں یہاں سے آگے بڑھوں گا تو تجلی الہی سے میرے پر جل کر راکھ ہو جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں سے اوپر کی طرف عروج نصیب ہوا، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صاف سیدھے میدان یعنی خطیرۃ القدس پہنچے، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تجلی خاصہ کا ظہور ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً فرمایا، التحیات للہ والصلوات والطیبات، تمام قولی عبادتیں اور فعلی عبادتیں اور مالی عبادتیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ اللہ رب العزت کی طرف سے ارشاد ہوا، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے نبی آپ پر سلامتی ہو اور اللہ کی رحمت اور برکتیں ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کی عنایت اور مہربانی کو دیکھا تو گناہگار امت آپ کو یاد آ گئی۔ آپ نے فرمایا، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، سلامتی ہو ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر۔ اللہ رب العزت کو یہ ہم کلامی اتنی پسند آئی کہ اسے یادگار بنا دیا۔ ارشاد ہوا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر 50 نمازیں فرض فرمائیں۔ نبی علیہ السلام اس وقت محو تجلیات الہی میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر 500 نمازیں بھی فرض کر دی جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبول فرما لیتے۔ کیا نہیں دیکھا کہ دنیا کا فانی عاشق یعنی فانی محبوب اور فانی وصال کی حالت ہوش اڑا دیتی ہے۔ عورت جیسی نازک چیز دیدار یوسف علیہ السلام میں ایسی غافل ہوئی کہ بجائے ترکاری کے اپنی انگلیاں کاٹ لی۔ فرحات نے شیری کے دیدار کے بدلے کوہستان کھود مارے۔ ادھم فقیر نے شاہ بلخ کی لڑکی کے حسن و جمال کو دیکھ کر سمندر خالی کرنے پر کمر باندھ لی۔ الغرض یہ ہے کہ مشکل ترین بوجھ کا سر پر اٹھا لینا دیدار محبوب کے وقت بہت آسان ہو جاتا ہے۔ چنانچہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیدار الہی میں
مگن تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 50 نمازیں پڑھنے کا حکم بہت آسان تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشی خوشی واپس تشریف لے آئے۔ راستے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے توجہ دلائی کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم محو تجلی تھے، یعنی آپ اس وقت محو تجلی ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت تو محو تجلی نہ ہوگی۔ میری امت کے لیے 2 نمازیں بڑی مشکل تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ الہی میں پھر حاضری دیجیے اور آسانی کے لیے درخواست کیجیے۔ چنانچہ چند بار اوپر نیچے آنے جانے کا معاملہ پیش آیا، صرف 5 نمازیں فرض رہ گئیں، لیکن پروردگار عالم نے فرمایا ما یبدل القول لدی وما انا بظلام للعبید، میرے ہاں فیصلے تبدیل نہیں کیے جاتے اور میں بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت 5 نمازیں پڑھے گی، مگر ان کو 50 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ یہ اصول سامنے آ گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا من جاء بالحسنات فلہ عشر امثالھا، جس نے ایک نیکی کی تو اس کے لیے اجر 10 گنا لکھا جائے گا۔ پس 5 نمازوں کا حکم قائم اور محکم ہو گیا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے اور اس میں 10 خوبیاں ہیں۔ نماز چہرے کی رونق ہے، نماز دل کا نور ہے، نماز بدن کی راحت اور تندرستی کا سبب ہے، نماز قبر کا انس ہے، نماز اللہ تعالیٰ کی رحمت اترنے کا ذریعہ ہے، نماز آسمان کی کنجی ہے، نماز اعمال نامے کے ترازو کا وزن ہے، نماز اللہ تعالیٰ کی رضا کا سبب ہے، نماز جنت کی قیمت ہے، نماز دوزخ سے آڑ ہے، نماز دوزخ سے بچانے والی اور دوزخ سے ایک آڑ ہے۔ لہذا جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، جس نے اسے چھوڑا اس نے دین کو گرا دیا۔ چنانچہ حضرت حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے منبحات میں ایک حدیث نقل کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے 3 چیزیں محبوب ہیں۔ نمبر 1 خوشبو، نمبر 2 نیک بیوی، نمبر 3 میری آنکھوں کی ٹھنڈک یعنی نماز۔ چنانچہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ یہ سن کر تڑپ اٹھے اور عرض کیا مجھے بھی 3 چیزیں محبوب ہیں۔ نمبر 1 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور کا دیدار کرنا، نمبر 2 اپنا مال آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر خرچ کرنا، نمبر 3 میری بیٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں ہے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ مجھے بھی 3 چیزیں محبوب ہیں۔ نمبر 1 امر بالمعروف کرنا، نمبر 2 نہی عن المنکر کرنا، نمبر 3 پرانا کپڑا پہننا۔ پھر اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سن کر کہا کہ مجھے بھی 3 چیزیں محبوب ہیں، بھوکوں کو کھانا کھلانا، ننگوں کو کپڑا پہنانا، اور تیسرا تلاوت قرآن پاک کرنا۔ چنانچہ اسی طرح حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سن کر کہا کہ مجھے بھی 3 چیزیں محبوب ہیں،
نمبر 1 مہمان نوازی کرنا، نمبر 2 گرمی میں روزہ رکھنا، نمبر 3 دشمن پر تلوار چلانا۔ اتنے میں جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور کہا کہ مجھے بھی 3 چیزیں محبوب ہیں، بھولے ہوئے کو راستہ دکھانا نمبر 1، نمبر 2 نیک غریبوں سے محبت رکھنا، نمبر 3 عیالدار مفلسوں کی مدد کرنا۔ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ اللہ رب العزت کو بھی 3 چیزیں محبوب ہیں، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا، فاقے پر صبر کرنا، نمبر 3 گناہ پر ندامت کے ساتھ رونا اور اللہ سے توبہ کرنا۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستوں، جیسے کہ اس فقیر نے ابھی آپ کے سامنے قرآن پاک کی آیت مبارکہ پڑھی اور ان کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے پیش کیا، پھر حدیث مبارکہ پڑھی اور اس کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے پیش کیا۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستوں، کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ان قرآن پاک کی آیت مبارکہ سے اور حدیث مبارکہ جو آپ کے سامنے پڑھی، اس سے یہ بات واضح طور پہ بالکل سامنے آ جاتی ہے کہ نماز جو ہے وہ ہمارے لیے کتنی ضروری چیز ہے اور دین اسلام کے اندر ایک خاص مقام رکھتی ہے۔ یعنی نماز ایک ایسی عبادت ہے، باقی تمام عبادات جو ہیں وہ اپنے وقت پر فرض ہیں۔ مثلا سال میں روزے جو ہیں وہ 1 مرتبہ فرض ہیں، قربانی سال میں صاحب استطاعت پر 1 مرتبہ فرض ہے، اسی طرح زکوٰۃ صاحب استطاعت پر سال میں 1 مرتبہ فرض ہے۔ لیکن نماز وہ اہم عبادت ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے اکابرین اور علماء نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے 700 مرتبہ یا 700 مرتبہ سے زیادہ جو ہے نا نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستوں، آپ نے دیکھا کہ نماز کتنی اہم چیز ہے، اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو، ان اللہ مع الصابرین، پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ نے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہمیں اتنا آسان ترین ایک طریقہ بتا دیا ہے اور اپنی پسندگی کا پوری طرح سے ہمیں سمجھا دیا ہے کہ اللہ پاک کس چیز کو زیادہ پسند کرتے ہیں۔ یعنی نماز وہ عبادت ہے کہ اس کے اندر تمام چیزیں شامل ہیں۔ یعنی انسان قیام کرتا ہے تو کھڑا ہوا ہوتا ہے، جب انسان رکوع کرتا ہے تو رکوع کی حالت میں جھکا ہوا ہوتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی سب سے پسندیدہ چیز یعنی جب انسان جو ہے سجدے میں جاتا ہے تو یہ سجدہ کرنا اللہ تعالیٰ کو کس قدر پسند ہے۔ یہ وہی سجدہ ہے جسے شیطان نے جسے کرنے سے انکار کر دیا، تو اس ایک سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے آپ دیکھ لیجئے کہ پھر اس کا حشر کیا ہے، اور قیامت تک کے لیے اس کو کس طرح سے اللہ پاک نے اپنی بارگاہ سے مردود قرار دے کے نکال دیا۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہماری حالت تو اس وقت یہ ہو چکی ہے کہ 5 ٹائم کی نماز پڑھنا تو بہت دور کی بات ہے۔ ہم میں یعنی آج موجودہ دور میں ہم لوگ خرافات اور لغویات میں اتنے پڑھ چکے ہیں کہ 5 ٹائم وقت پر نماز پڑھنا تو دور کی بات، ہم تو مہینوں یعنی نماز ہی نہیں پڑھتے، بلکہ بہت سارے لوگ تو ایسے ہیں جو اپنے آپ کو اتنا مصروف بتاتے ہیں کہ بھائی ہمارے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے۔ بھائی آپ کے پاس ٹائم ہو یا نہیں ہو، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، یہ ہر حال میں اللہ کا حکم آپ کو پورا کرنا ہے۔ اگر آپ پورا کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کی ہر معاملے کے اندر پھر مدد بھی فرمائیں گے۔ اس کے برعکس آپ دیکھیے کہ اگر کوئی شخص یعنی یہ تو نماز پڑھنے والے کے فوائد ہیں، اور اس کے اندر نماز پڑھنا وقت پر پڑھنے کے بارے میں اللہ کا حکم ہے، جو ابھی آپ کے سامنے اس فقیر نے
یعنی عرض کیا۔ اور دوسرا یہ کہ نماز اتنی اہم چیز ہے کہ نماز جو ہے وہ یعنی بے حیائی اور فحاشی چیزوں سے انسان کو بچاتی ہے، یعنی کس قدر اہم چیز ہے انسان کی صحت کے اعتبار سے بھی اور انسان کو برائی کے روکنے کے اعتبار سے بھی، کیونکہ اللہ تعالی ہمارے رب ہیں، انہوں نے ہمیں پیدا کیا ہے اور وہ ہم سے بہتر جانتے ہیں کہ کیا چیز ہمارے لیے بہتر ہے اور کیا چیز ہمارے لیے بہتر نہیں ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں، کہنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ ابھی آپ کے سامنے اس فقیر نے جو عرض کیا وہ تو نماز کی اہمیت اور نماز کی خصوصیات اور فضیلت اور نماز کے انعام و اکرام کے بارے میں آپ سے اس فقیر نے عرض کیا ہے۔ اب اس کے برعکس ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص نماز نہیں پڑھتا ہے تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ چنانچہ میرے محترم بزرگوں دوستوں، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلَفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا۔ یہ سورہ مریم کی آیت نمبر 59 ہے۔ اس کا ترجمہ ہے پھر ان کے بعد ایسے لوگ ہوئے جنہوں نے نمازیں ضائع کر دیں اور خواہشات کے پیرو ہو گئے، سو عنقریب وہ غی میں ڈالے جائیں گے۔ یعنی یہاں پر غی کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ غی ایک جہنم کا یعنی غی ایک ایسا طبقہ ہے جس کے اندر انسان صرف اگر سوچ بھی لے کہ ادھر پر کس قسم کا عذاب ہوگا بے نمازی کے لیے کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ چنانچہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نماز ضائع کرنے سے یہاں ترک کر دینا اور نہ پڑھنا مراد نہیں ہے، بلکہ وقت نکل جانے کے بعد پڑھنا مراد ہے۔ حضرت سعید بن المسیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مطلب یہ ہے کہ مثلا ظہر میں اتنی تاخیر کرے کہ عصر کا وقت ہو جائے اور عصر میں اتنی تاخیر کرے کہ مغرب کا وقت ہو جائے، اسی طرح ہر نماز کا حال ہو۔ تو جس کسی شخص نے اس طرح کی عادت بنا لی تو اللہ نے اس کے لیے غی کا وعدہ فرمایا ہے، اور غی جہنم کی ایک نہایت ہی گہری اور گندی وادی کا نام ہے۔ اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سورہ معون کی آیت الذین هم عن صلاتهم ساہون کی تفسیر کے بارے میں پوچھا کہ وہ کون سے نمازی مراد ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ نمازوں کو قضا کر کے پڑھیں۔ ان کا نام نمازی رکھا، لیکن ان کے نماز کے ساتھ تہاون اور لاپرواہی برتنے کی سزا میں ان کے لیے ویل یعنی شدت عذاب کی وعید سنائی۔ اور بعضوں نے کہا ہے کہ ویل جہنم میں ایک وادی ہے کہ اگر اس میں دنیا کے تمام پہاڑ ڈال دیے جائیں تو اس کی شدت حرارت سے گھل جائیں گے۔ یہ ٹھکانہ ہے اس شخص کا جو نماز سے بے پرواہی برتتے، یعنی جو لوگ نماز سے بے پرواہی برتتے ہیں اور اس کو قضا کرتے ہیں۔ ایک اور آیت میں حق تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذالک فاولئک هم الخاسرون۔ یہ سورہ منافقون کی آیت نمبر 9 ہے، اور اس کا ترجمہ ہے کہ اے ایمان والو، تمہاری اولاد اور تمہارے اموال تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں، اور جو کوئی ایسا کرے گا وہی نقصان اٹھانے والا ہے۔ چنانچہ حضرت مفسرین نے فرمایا ہے کہ اس آیت میں ذکر اللہ سے مراد 5 وقتہ نمازیں ہیں۔ جس شخص کو اس کے مال یا اولاد یا خرید و فروخت یا گھریلو کام یا جائیداد اور جاگیر وغیرہ کی مصروفیات
نے نماز کو وقت پر ادا کرنے سے روکے رکھا وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہے۔ اس طرح سے حدیث میں بھی ہے کہ قیامت کے دن بندے سے سب سے پہلے نمازوں کا حساب لیا جائے گا۔ اگر وہ ٹھیک نکل گئیں تو فلاح پائے گا اور کامیاب ہو جائے گا، اور اگر وہ ناقص رہ گئیں تو برباد ہوگا اور نقصان اٹھانے والا ہوگا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہمارے اور کفار کے درمیان جو عہد ہے وہ نماز ہے، تو جس نے نماز ترک کی اس نے کفر کیا۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ بندہ اور کفر کے درمیان نماز چھوڑنے کا فرق ہے۔ نیز صحیح بخاری میں ہے کہ جس کی عصر کی نماز فوت ہو گئی اس کے سارے دن کے اعمال ضائع ہو گئے۔ اور آپ نے فرمایا، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ لوگوں سے اس وقت تک قتال کرو جب تک کہ وہ ایمان لا کر نماز قائم نہ کر لیں اور زکوٰۃ نہ دینے لگیں۔ جب وہ ایسا کرنے لگیں گے تو میری طرف سے ان کی جانیں اور مال محفوظ ہیں اور ان کا حساب کتاب جو ہے وہ اللہ کے ذمے ہے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اسلام میں کون سا عمل اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسندیدہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے نماز چھوڑ دی وہ بے دین ہے، کیونکہ نماز دین کا ستون ہے۔ ایک روایت میں کہ بے نمازی قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کی پیشانی پر 3 سطریں لکھی ہوں گی۔ پہلی سطر، اے اللہ کا حق ضائع کرنے والا۔ دوسری سطر، یعنی پہلی سطر جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کا حق ضائع کرنے والا ہوگا یہ شخص۔ دوسری سطر یہ ہے کہ اللہ کے غصے کا مستحق ہوگا۔ تیسری سطر یہ ہے کہ جس طرح تو نے یعنی دنیا میں اللہ کا حق ضائع کیا، آج تو اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جا۔ چنانچہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس کو دوزخ میں ڈال دو۔ وہ پوچھے گا الہی ایسا کیوں؟ ارشاد ہوگا کہ نمازیں قضا کرنے کی وجہ سے۔ چنانچہ ایک روایت ہے کہ ایک دن مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ ہم میں سے کسی کو بدبخت اور محروم نہ بنا۔ پھر صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین سے پوچھا کہ تم جانتے ہو کہ شقی یعنی محروم کون ہے؟ انہوں نے عرض کیا کون ہے یا رسول اللہ؟ فرمایا نماز چھوڑنے والا۔ عبداللہ بن شقیق ایک تابعی ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نماز کے علاوہ کسی عمل کے ترک کو کفر نہیں سمجھتے تھے۔ نیز حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک ایسی عورت کے بارے میں استفسار کیا گیا جو نماز نہیں پڑھتی تھی۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جو نماز نہ پڑھے وہ کافر ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص نماز نہ پڑھے وہ بے دین ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد ہے کہ جس شخص نے ایک نماز بھی جان بوجھ کر چھوڑ دی تو وہ اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ تعالیٰ اس پر غصہ ہوں گے۔ ابن حزم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ نماز قضا کرنا اور قتل مومن ہے۔
ایک اور بزرگ فرماتے ہیں کہ جس نے نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا۔ عون بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ آدمی سے قبر میں سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا، اگر وہ نماز کا سوال پہ پورا اتر گیا اور اس کی نمازیں پوری ہوئیں تو اس کو مہلت ہے، ورنہ کسی عمل میں اس کے ساتھ رعایت اور مہلت کا معاملہ نہ کیا جائے گا۔ اسی طرح ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ سے اس حالت میں ملے گا کہ وہ نمازوں کا ضائع کرنے والا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے دیگر اعمال صالح اور افعال حسنہ کی پرواہ نہیں کرے گا۔ یعنی ترک صلاۃ وہ جرم ہے کہ جس کی سزا بہرحال ملے گی، اور بہت سارے دیگر اعمال کے ہوتے ہوئے بھی وہ نمازوں کے حساب سے نہ بچ سکے گا۔ جیسا کہ ایک دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن آدمی سے سب سے پہلے نمازوں کا حساب ہوگا، اگر اس میں نقص اور کمی نکلی تو وہ خسارہ پانے والا ہوگا۔ نمازوں کا ضائع کرنے والا سخت گرفت اور پکڑ میں ہے، چاہے دوسری اس کے اعمال اور حسنات اور صالحات کا بہت بڑا ذخیرہ اس کے پاس موجود ہو۔ چنانچہ میرے محترم بزرگوں، دیکھنے کی اور سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ایک طرف تو نماز پڑھنے سے جو فوائد انسان کو حاصل ہیں وہ اپنی جانب ہے اور یہ اللہ کا حکم ہے، لیکن نماز نہ پڑھنے کے جو نقصانات ہیں وہ بھی ابھی آپ کے سامنے اس فقیر نے بیان کیے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور توفیق سے اس فقیر نے ابھی جو کچھ بھی بیان کیا ہے اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل و کرم سے اس کو قبول و منظور فرمائے، اور اس میں جو بھی کمی کوتاہی غلطی ہو گئی ہو اور اللہ پاک محض اپنے فضل و کرم سے اس کو معاف فرمائے، اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو 5 وقت کی نماز باوقت جماعت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے محبوبین، مخلصین، متقین اور مقربین بندے اور بندیوں میں ہم سب کا شمار فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب سے راضی ہو جائیں اور اللہ تعالی ہم سب سے آسان حساب لیں، کیونکہ ہم لوگ اس لائق ہی نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر کھڑے ہو کے اللہ تعالیٰ کو حساب دے سکیں۔ تو چنانچہ میرے محترم بزرگوں، آئیے اب اللہ تعالیٰ سے ہم سب مل کر ایک مرتبہ پھر سچے دل کے ساتھ اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں اور عہد کرتے ہیں کہ یا اللہ تیری ذات بہت رحیم ہے، کریم ہے، یا اللہ تو ستار ہے، تو علیم ہے، یا اللہ تو رحیم ہے، رحمان ہے، تو کریم ہے، تو ستار ہے، تو جبار ہے، تو قہار ہے، تو حنان ہے، تو منان ہے۔ یا اللہ پاک محض اپنے فضل و کرم سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں یا اللہ ہم کو، ہمارے بچوں کو، کل مسلمانوں کو 5 وقت کی نماز باجماعت پڑھنے والا بنا دے۔ یا اللہ ہم سب کے زندگی بھر کے تمام گناہوں کو جو ہم نے جان بوجھ کر کیے، کبیرہ کیے، صغیرہ کیے، دانستہ کیے، غیر دانستہ کیے، علانیہ کیے، چھپ کر کیے، یا اللہ تجھ سے تو کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے، تو سب چیز سے آگاہ ہے اور تو ہر چیز پر قادر ہے۔ یا اللہ ہم اپنے زندگی بھر کے تمام گناہوں کی تجھ سے معافی مانگتے ہیں، تو اپنے فضل و کرم سے ہم سب کے زندگی بھر کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ نہ صرف ہمارے گناہوں کو معاف فرما بلکہ ان کو نیکیوں میں تبدیل فرما دے۔ یا اللہ ہمیں صحیح معنوں میں علماء حق کا دامن پکڑنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو صحیح معنوں میں اپنے ولی کامل کے ہاتھوں پر بیعت ہونے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ پاک ہمیں صحیح معنوں میں اپنے محبوب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل طریقے سے اتباع کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہماری اپنے پسندیدہ دین اسلام کا پوری دنیا میں نفاذ فرما دے۔ یا اللہ پاک جو لوگ یعنی جو مشرکین یا اور اسلام کے دشمن جو مسلمانوں کے درپے ہیں اور سازشیں کر رہے ہیں، یا اللہ اگر ان کے نصیب میں ہدایت ہے تو ان کو ہدایت نصیب فرما، ورنہ ان کو نیست و نابود فرما اور مسلمانوں کو ان کے مظالم سے محفوظ فرما۔ یا اللہ پاک ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔
یا اللہ ہمیں اپنی عبادت اور ذکر کرنے کی زیادہ سے زیادہ توفیق عطا فرما، ہماری عبادات میں اخلاص عطا فرما اور ہم سب کو ریاکاری سے محفوظ فرما۔ یا اللہ ہمارے حضرت حافظ صاحب مدد اللہ علی کی عمر میں برکت اور درازی عطا فرما، عافیت کے ساتھ صحت اور تندرستی کے ساتھ ان کی عمر میں برکت اور درازی عطا فرما، ان کے درجات عالیہ کو مزید خوب بلند فرما۔ یا اللہ پاک ان کے درجات عالیہ کو مزید خوب بلند فرما، ان کی ہر دعاؤں میں ہم سب کو شامل حال فرما۔ یا اللہ عافیت کے ساتھ صحت و تندرستی کے ساتھ ان کا سایہ ہم سب پر تا دیر تک قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ پاک تیرے ہی فضل و کرم اور توفیق سے ہم نے ان کا دامن پکڑا ہے، یا اللہ مرتے دم تک ہمیں ان سے اپنا تعلق قائم رکھنے کی توفیق عطا فرما اور ان کا دامن پکڑے رہنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ یا اللہ پاک ہمیں شیطان کے شر سے، نفس کے شر سے، حاسدین کے شر سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ یا اللہ ہم سب کو دائمی ایمان کامل عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو مرتے دم تک یا اللہ کینہ، بغض، غیبت، جھوٹ، ریاکاری، تکبر، حسد، غصہ اور تمام جسمانی اور روحانی بیماریوں سے یا اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیو، ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیو۔ یا اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیو۔ یا اللہ اس نفس نفسی کے دور کے اندر یا اللہ پاک تو ہماری مدد فرما۔ یا اللہ ہم بہت عاجز اور کمزور بندے ہیں، انی مغلوب فانتصر، ان اللہ قوی عزیز، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ یا اللہ ہم عاجز اور کمزور ہیں، یا اللہ آپ زبردست طاقت والے، قوت والے ہیں، آپ ہر چیز پر قادر ہیں۔ یا اللہ ہم کمزوروں پر رحم فرمائیے، اپنے محبوب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے حال پر رحم فرمائیے۔ یا اللہ پوری دنیا میں اسلام کا نفاذ فرما دیجئے، اپنے پسندیدہ دین کا نفاذ فرما دیجئے۔ یا اللہ پاک ہم سب کی اور ہمارے علماء حق کی اور اپنے ولی کامل کی لوگوں کی یا اللہ پاک سب کی جان و مال، عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ اور جن مسلمان بھائیوں اور بہنوں نے اس فقیر سے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا اللہ یہ فقیر تو ہرگز کسی لائق نہیں ہے، ان سب لوگوں کی تمام حاجتوں کو اور دعاؤں کو یہ فقیر تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہے۔ یا اللہ تو اپنے فضل و کرم سے ان کی تمام جائز مرادوں کو پورا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو ذہنی و قلبی سکون عطا فرما، عافیت کے ساتھ ہم سب کے رزق میں برکت عطا فرما، عمر میں برکت عطا فرما، فیصلوں میں برکت عطا فرما، رزق میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے بیوی بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ یا اللہ ہمیں ایک دوسرے کے حقوق صحیح معنوں میں ادا کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ موت سے پہلے ہمارے ذمے جو بھی حقوق العباد کے معاملے ہیں، جو بھی قرض کے معاملے ہیں، جو بھی معاملات ہمارے بگڑے میں، یا اللہ ہم تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ یا اللہ ہم تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ یا اللہ ہم تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ یا اللہ ہماری مدد فرما اور موت سے پہلے ہمارے تمام معاملات کو صحیح کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، ہمت عطا فرما، استقامت عطا فرما۔ اور یا اللہ مجھ فقیر کی دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں، اپنے پیاروں کے صدقے میں یا اللہ اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔